اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ پیارے بچوں، ایک دفعہ اول جلول اپنے ایک دوست کی سالگرہ میں گیا۔ سالگرہ کی پارٹی بہت شاندار تھی۔ سب لوگ اچھے اچھے لباس پہن کر آئے تھے۔ کھانے پینے کا انتظام بھی خوب تھا۔ اول جلول بڑھ چڑھ کر پلیٹوں پر ہاتھ صاف کرتا رہا۔ کھانے پینے کے بعد گانا بجانے کا بھی پروگرام تھا۔ اول جلول خود تو اس میں حصہ نہیں لے سکتا تھا کیونکہ وہ نہ گا سکتا تھا نہ کوئی ساز بجا سکتا تھا۔ بس قدرت نے اس کو 2 کان دے رکھے تھے جن سے وہ سن سکتا تھا۔ اس طرح دوسرے لوگوں نے جو کچھ سنایا اس نے اس سے خوب لطف اٹھایا۔ آدھی رات کے قریب وہ واپس آیا تو خوشی سے جھوم رہا تھا، بڑے مزے سے گھر کی طرف قدم بڑھا رہا تھا۔ شہر کی بجلی خراب ہو گئی، سڑکیں، گلیاں، مکان سب اندھیرے میں ڈوب گئے۔ اتفاق سے رات بھی اندھیری تھی۔ اول جلول کے لیے راستہ تلاش کرنا مشکل ہو گیا۔ راستہ ٹٹولتا، جگہ جگہ ٹھوکریں کھاتا، ہزار پریشانیوں کے بعد آخر اندازے کے ساتھ اپنی گلی میں جا پہنچا۔ اس کا گھر 3 نمبر پہ تھا۔ وہ گھروں کے صدر دروازے پر ٹٹول کے گننے لگا۔ پہلا دروازہ، دوسرا دروازہ، یہ رہا میرا گھر۔ اول جلول نے خوش ہوتے ہوئے جیب سے چابی نکالی اور تالے میں ڈالی، مگر چابی تالے میں لگ ہی نہیں رہی تھی۔ چابی تالے میں لگتی تو دروازہ کھلتا۔ وہ سخت حیران اور پریشان ہوا۔ کیا مصیبت ہے! بجلی خراب ہونے کے ساتھ ساتھ مکانوں کے تالے بھی خراب ہو گئے ہیں۔ کچھ دیر تک تو وہ تالا کھولنے کی کوشش کرتا رہا۔ جب تالا نہ کھلا تو اس نے چابی جیب میں رکھ لی اور سوچنے لگا اب کیا کرنا چاہیے۔ یکایک اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ پچھلی طرف جا کے دیکھتا ہوں، شاید باورچی خانے کی کھڑکی کھلی ہو۔ میں اس کھڑکی کے راستے اندر پہنچ جاؤں گا۔ وہ گرتا پڑتا مکان کے پچھوڑے پہنچا۔ ایک کھڑکی کے پاس جا کے اسے دھکا دینے لگا۔ دھکا دیتے ہی کھڑکی کھل گئی۔ لو جی، وہ اچھل کے اندر۔ وہ خوشی سے جھوم رہا تھا۔ اب اسے اوپر کمرے تک پہنچنے میں کوئی مشکل نہ تھی۔ کھڑکی کے راستے باورچی خانے میں پہنچ کر اس نے دیا سلائی اور موم بتی تلاش کرنے کی کوشش کی۔ یہ دونوں چیزیں عام طور پر باورچی خانے کی میز پر رکھی ہوتی تھی، مگر اب نہ دیا سلائی تھی نہ موم بتی تھی۔ وہ اس بات سے بڑا پریشان ہوا۔ اب اسے اندھیرے ہی میں اپنے کمرے تک پہنچنا تھا جو اوپر دوسری منزل پہ تھا۔ وہ راستہ ٹٹولتا سیڑھیوں تک آیا اور پھر آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھ کے اوپر پہنچ گیا۔ اوپر پہنچتے ہی اس نے اپنے کمرے کا رخ کیا اور دروازے کا ہینڈل تلاش کیا۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد ہینڈل ملا تو اسے گھما کر دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ اندر داخل ہوتے ہی چند قدم اٹھانے کے بعد ہی اس کی ٹانگیں ایک پلنگ کی پٹی سے ٹکرائیں۔ وہ حیران ہو کے بولا، ارے میرا بستر کمرے کے عین درمیان کیسے آ گیا؟ یہ تو ادھر کونے میں ہوتا تھا۔ معلوم ہوتا ہے میری غیر حاضری میں کوئی آدمی یہاں کوئی گڑبڑ کرتا رہا ہے۔ اندھیرے ہی میں اس نے بڑبڑاتے ہوئے کپڑے اتارے، بستر میں گھس گیا اور فوراً ہی سو گیا۔ جب صبح اس کی آنکھ کھلی تو خاصا دن نکل آیا تھا اور سورج کی روشنی کمرے میں پھیل رہی تھی۔ اس نے آنکھیں کھولی، ادھر ادھر دیکھا، پھر حیرت سے اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ ارے اس کمرے کی دیواروں پر تو چمکتا گلابی رنگ کیا ہوا ہے، جبکہ اول جلول کو اچھی طرح معلوم تھا اس کے کمرے کی دیواروں کا رنگ ہلکا سبز ہے۔ اس نے فرش کی طرف دیکھا، فرش پر گلابی رنگ کا قالین بچھا ہے، جبکہ اول جلول کو یاد تھا کہ اس کے کمرے میں تو ہرے رنگ کی ایک سادہ سی دری بچھی ہے۔ بستر کے ساتھ ایک آرام دہ کرسی پڑی تھی جس پر 2 گدیاں رکھی ہوئی تھی، جبکہ اول جلول کے کمرے میں تو کوئی آرام دہ کرسی نہ تھی، بس ایک چھوٹا سا سٹول تھا۔ اور یہ تو پلنگ بھی بہت بڑا اور خوبصورت تھا۔ اس پر بڑے بڑے پھولوں والی گلابی ریشمی چادر پڑی تھی۔ کمبل اور لحاف بھی گلابی رنگ کے تھے۔ کمرے کی ہر چیز کو دیکھ دیکھ کے اول جلول حیران ہو رہا تھا۔ اس نے سوچا یہ تو بالکل جادو کا کرشمہ معلوم ہوتا ہے، جیسے جنوں پریوں کی کہانیوں میں ہوتا رہا ہے۔ وہ کچھ دیر اسی آنکھ کھولے بستر پہ بیٹھا رہا اور پھر اس نے اس جادو کے کرشمے پہ غور کرنا شروع کیا۔ اب اسے بھوک محسوس ہوئی۔ اسے خیال آیا اس عالی شان مکان میں اس کی خدمت کے لیے نوکر چاکر بھی ہوں گے۔ قریبی دیوار میں گھنٹی کا بٹن لگا تھا۔ اول جلول نے ہاتھ بڑھا کے زور سے بٹن دبایا۔
نیچے ٹن 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 کی آواز آئی، لیکن 1 منٹ گزرا، 2 منٹ گزرے، 5 منٹ گزرے، کوئی اوپر نہ آیا۔ اب کے اول جلول نے بٹن کو زور زور سے دبایا، ایک بار پھر نیچے ٹرن 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 کی آواز آئی، اس کے ساتھ ہی نیچے کسی کی آواز آئی، ارے پھر گھنٹی بجی نا، نہ دروازے اگلے پہ کوئی نہ پچھلے پہ کوئی، پھر یہ گھنٹی کون بجا رہا ہے؟ اول جلول نے بھوک سے تنگ ہو کر پھر گھنٹی بجائی، اس کے ساتھ ہی اسے کسی کے سینیاں چڑھنے کی آواز آئی، ساتھ ہی کسی نے کہا، یہ تو مکان خانے کی گھنٹی معلوم ہوتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور لمبے قد کی ایک موڑی بھاری بھڑکم عورت اندر داخل ہوئی۔ اول جلول نے اسے دیکھتے کہا، ناشتہ لاؤ میرے لیے جلدی سے۔ عورت نے حیران ہو کر اول جلول کی طرف دیکھا اور چیختے بولی، تم یہاں کہاں سے آ ٹپکے، جاؤ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ یہ کہتے ہوئے وہ عورت آگے بڑھی اور اول جلول کو بستر سے باہر کھینچ لیا، پھر وہ اسے گھسیٹتی ہوئی دروازے تک لائی اور سیڑھیوں کی طرف دھکا دے دیا۔ اول جلول سیڑھیوں پر لڑکھڑاتا ہوا کھاتا نیچے گرا۔ عورت بھی جلدی جلدی سیڑھیاں اتر کے نیچے، اس نے اول جلول کو بازو سے پکڑا اور دھکا دے کے باہر نکال دیا۔ اول جلول کے بدن پر تو اس وقت صرف ایک نکر تھی اور بنیان، اس کے سارے کپڑے تو مکان کے اندر ہی رہ گئے تھے۔ وہ چیختا چلاتا ادھر ادھر بھاگا کہ کہیں کوئی پولیس والا ملے تو اسے اپنی کہانی سنائے۔ آخر ایک جگہ اسے ایک پولیس والا نظر آیا۔ اول جلول نے اسے اپنی کہانی سنائی۔ سپاہی اس کو بنیان اور نکر میں دیکھ کے حیران ہوا اور جب اس کی کہانی سنی تو اور حیران ہوا۔ جناب آپ میرے ساتھ آئیں، میں آپ کو اس ظالم عورت سے آزاد کرواتا ہوں اور اس کو گرفتار کرتا ہوں جس نے مجھے میرے مکان سے باہر نکال دیا۔ سپاہی اول جلول کے ساتھ ہو لیا۔ اول جلول نے اپنے مکان کا رخ کیا۔ اس وقت دن کا اجالا پھیل گیا تھا، اس لیے وہ اسی مکان پر پہنچا جو اس کا اپنا مکان تھا۔ وہاں نہ کوئی ظالم عورت تھی، نہ گلابی رنگ کی دیواریں، نہ قالین والا کمرہ۔ اول جلول کو اپنی آنکھوں پہ یقین نہ آ رہا تھا۔ حیرانی سے آنکھیں ملتا ہوا بولا، مگر میرے کپڑے گئے کہاں؟ میں انہی گلابی کمرے میں چھوڑ کے آیا تھا۔ سپاہی نے اول جلول کو ڈانٹتے ہوئے کہا، دیکھو اول جلول، اگر تم نے پولیس کے ساتھ ایسا مذاق پھر کیا تو اچھا نہیں ہوگا۔ سپاہی یہ کہہ کے چل دیا۔ جب گشت کرتے ہوئے وہ دوسری اور پھر تیسری گلی میں پہنچا تو اسے ایک مکان کے دروازے پہ اول جلول کے کپڑے پڑے ہوئے دکھائی دیے۔ یہ اسی عورت کا مکان تھا۔ اول جلول کو باہر نکالنے کے بعد اس نے اس کے کپڑے بھی کھڑکی کے رستے باہر پھینک دیے تھے۔ سپاہی نے کپڑے اٹھائے اور اول جلول کو پہنچا دیے۔ اول جلول کو آج بھی یہ معلوم نہ ہو سکا کہ اس کے ساتھ کیا قصہ پیش آیا۔ یہ بات اس کی عقل سے خالی دماغ میں آ ہی نہیں رہی کہ وہ کسی اور کے مکان کو اپنا مکان سمجھ کے اس میں داخل ہو چکا تھا۔ لیکن بچوں، آپ کو تو سمجھ آ چکی ہے نا کہ اول جلول پاگل ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکیں۔